طالبان ہمارے بچے ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں. طالبان جو ہیں وہ جب اقتدار میں ہوں گے تو پاکستان کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی. پاکستان کو سینٹرل ایشیا کا راستہ مل جائے گا، ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور جیسے ہی طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو سارے پاکستان میں جشن کہ اب وہاں سے ہندوستان کا نام و نشان ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. سب جھوٹ سارے. اور واحد میری ایک آواز تھی، میں کہا کرتا تھا نہیں نہیں نہیں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ طالبان ہوں یا کوئی بھی ہوں، دیکھیے وہ ان کا جو ہے ہندوستان کے ساتھ دوستی تھی، ہے، رہے گی. سمپل از دس. اس کا کوئی لاجک صرف دشمنی کی بیس پر ہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے اور افغانستان میں جو ہے وہ لوگ پاکستان کو اپنا دشمن کہتے ہیں. پاکستان ان کا دشمن ہے یا نہیں یہ بعد کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے افغانیوں کے لیے بڑی محبت اور کیا کہتے ہیں قربانیاں دی ہوئی ہیں. خیر وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کو کیسے کس نظر سے لیتے ہیں. لیکن کم از کم ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے کوئی بھی حکومت افغانستان میں ہوگی تو وہ اینٹی پاکستان ہوگی. یہ ایک فطرتی سی بات ہے. پورے 75 سالوں میں آج تک افغانستان میں کوئی بھی پرو پاکستان حکومت نہیں آئی، لیکن ہمارے یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی طالبان نے یہ کر دیا وہ. طالبان جب ملا عمر کے زمانے میں بھی جو ہے ڈسپیوٹ تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تو یہ لوگ ان کے لیے ہے کہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو لگایا ہے کہ ہندوستانیوں کا کتنی قدر ہے افغانستان کے اندر، تو جس کا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت موجودہ افغان طالبان حکومت جو ہے اس کے بڑے گہرے مراسم ہیں. وہاں ہندوستان کی تجارت جو ہے اشرف غنی سے زیادہ ہو گئی ہے. کئی کانٹریکٹس جو انہوں نے چائنیز کو دیے تھے اب 6 ہندوستانی کمپنیوں کو دے چکے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے ہر شعبے میں، خاص طور پہ عسکری شعبے میں انڈین انسٹرکٹر آ کر وہاں ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو جو انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ہندوستان کے جو افسران ہیں وہ وہاں آ کے دے رہے ہیں. لوگر اور پکتیا کے درمیان علاقے میں جو خوست کے وہاں ایک بہت بڑی ایک سیکرٹ کتنے ایکڑ کے اوپر جو ہے 6 مہینے کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا ایک مرکز بنایا ہے جو ٹوٹل انڈر دا کنٹرول آف انڈینز ہے، اور وہاں کوئی افغان بھی نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. جو میں نے کہا تھا ایسا ہی ہو رہا ہے. باقی سارے یہ جو حرام زادہ، یہ بینچو زاد حامد، یہ قادیانی کتا، اور یا مقبول جان، امجد، کیا نام ہے، امجد شعیب، جنرل امجد شعیب قادیانی، ہارون رشید گنجا حرام زادہ، یہ سارے لوگوں نے قوم کو اتنا غلط تاثر دیا کہ جی اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، سینٹرل ایشیا تک رسائی ہوگی، یہ ہوگی. لیکن افغان طالبان ہوں یا کمیونسٹ ہوں ایک مسئلے کے اوپر متفق ہیں کہ نہیں دوستی کرنی پاکستان کے ساتھ. یہ فیکٹ از دس. لیکن ہم لوگ ہیں کہ 50 سال سے اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور بالکل جو فیکٹ ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے افغانستان کے معاملات میں بالکل بے دخل ہو جائیں. اگر وہ ہندوستان کی 10 ڈویژن فوج کو بھی افغانستان میں لے آئیں تو ان کو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، لائیں جو مرضی کریں. کیونکہ ہمیں اپنا سیکیورٹی کرنی چاہیے.
وہ ان کے جو جینز میں نفرت ہے پاکستان کی وہ نہیں بدل سکتی. تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہاں اپنے کسی دوست کو ڈھونڈے یا دشمن کو ڈھونڈے، ان کے حال پہ رہنے دیں. وہ جو ہے پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی نہیں چینج ہوگی. تو خام خواہ میں جو ہے کولوں کی دلالی میں منہ کالا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایک انڈین کو وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے؟ پاکستان کے جو بچے ہیں جن کو کہتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں. طالبان جو ہیں وہ اینٹی انڈیا ہیں، اینٹی یہودی ہیں، اینٹی فلانا ہے. ابھی تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. خیر، یہ طالبان کے بارے میں کہا تھا جی یہ آزاد کرائیں گے کشمیر کو. واہ واہ، یہ جی جھنڈا لہرائیں گے طالبان، جھنڈا لہرائیں گے دلی پر. یار یہ سارے جھوٹ بتاتے رہے تھے، سب جھوٹ. میں تو جانتا تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، لیکن قوم کو اس فریب سے نکالنا چاہیے کہ ٹھیک ہے افغانستان کے معاملہ آپ بھول جائیں کہ افغانستان سے کبھی بھی آپ کے اچھے ہوں گے، کیونکہ وہ ڈسپیوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹک تک ہمارا علاقہ ہے. اب وہ تعین کریں نا اٹک تک ہے یا کہ کیا کہتے ہیں یا ملتان تک ہے. بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں. ہمیں جو ہے پھر کوئی ہائی ہوپس نہیں رکھنی چاہیے، خواہ وہاں کسی کی بھی حکومت ہو. ہمیں اپنی سیکیورٹی کی کرنا چاہیے، اور بالکل ہمیں دنیا کو دکھانے کی ضرورت، جیسے میں پہلے بھی کہتا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کہیں کہ جی ہم طالبان کو ٹیبل ٹاکس پر لاتے ہیں. وہ پاکستان کے تو انڈر نہیں ہے، آزاد ہیں وہ جو اپنی پالیسی بنائیں. ہاں ان کی ضرورت تھی، جب تک ضرورت تھی انہوں نے لو پروفائل رکھا، کوئی اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ تو نہیں دی، لیکن اندر خانی وہ بھی اسی طرح اینٹی پاکستان ہیں جس طرح دوسرے افغان ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مکمل طور پہ ان کے معاملات میں نہ ہمیں آنا چاہیے، نہ ان کو اپنے معاملات میں لانا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے نہ دوستی رکھیں نہ دشمنی رکھیں. ایک حد تک جو ہے وہ پالیسی بنا کر رکھیں، اور وقت کی ضرورت ہوگی افغان ریئلائز کر لائیں گے کہ جب پاکستان بالکل ان کی طرف سے جو ہے یہ ہو جائے گا تو وہ افغان بھی پھر ریئلائز کریں گے کہ جو ہم وہاں ہر چیز کا الزام پاکستان کو دیتے ہیں، پاکستان سے لا تعلقی کے بعد بھی ہمارے حالات اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کچھ ہے. پھر وہ ہو سکتا ہے اپنے ملک کو اندر کوئی اصلاحات کریں بہتری کی طرف. تو جب یہ بہتر ہوں گے پھر دوستی بھی ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال تو ہے ہمیں وہ برقیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہاں ہندوستان کو شکست ہو گئی ہے، آپ کو شکست ہوئی ہے. پہلے دن سے کوئی بھی افغان جو ہے وہ طالبان وغیرہ وہ نہیں ہے، وہ اپنی ان کی داخلی مسئلہ ہے اپنا. اللہ کرے وہاں امن بھی ہو جائے اور آپس میں یہ جنگیں ونگیں ختم ہو، لیکن پاکستان شوڈنٹ پلے اینی رول ان اٹ. ان کو بالکل اگنور لسٹ پر رکھیں، اپنی سیفٹی کی طرف رکھیں اپنے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان کی جو فوجی جرنیل ہیں وہ کیا ہیں، وہ قادیانی ہیں. آئی ایس آئی جو ہے وہ قادیانی پالیسی کے اوپر چلتی ہے. قادیانی مفاد یہ ہے کہ افغانوں کو وہاں رکھا جائے تاکہ وہاں ان کے اندر تبلیغ کی جائے. وہ 40-50 سال سے یہی ان کا انٹرسٹ ہے. اس کے لیے پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. یہ سب جھوٹ باتیں ہیں. یہ آپ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بھئی اگر آئی ایس آئی پاکستان کے مفاد کی کی پالیسی بنانے والے ہوتے تو وہ کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ لگنے دیتے، اس کا اقتدار ختم نہ ہونے دیتے. وہ کبھی بھی جو ہے یہ مختلف جہادی سو کولڈ جہادی آرگنائزیشن تیار نہ کرتے. وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے صرف قادیانیوں کو آگے لانے کے نہ کرتے، بلکہ جو صحیح میرٹ کی بنیاد کے اوپر پیٹریوٹک پاکستانی ہیں ان کو. یہ تو کیا آئی ایس آئی کو معلوم نہیں کہ عمران خان قادیانی ہے؟ آئی ایس آئی جانتی ہے ضیاء الحق بھی قادیانی تھا، حمید گل بھی سارے جرنیل زیادہ تر قادیانی. آئی ایس
اور اگر آئی ایس آئی پاکستان کا خیر خواہ ادارہ ہوتا تو کہتا نہیں، ہمارا آئین یہ کہتا کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن آئی ایس آئی نے مدد کی ضیاء الحق قادیانی کو طاقت میں لانے کی. اس کے بعد لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سارے قادیانی پرائم منسٹر بنا دیے ہیں یا بڑے جرنیل بنا دیے ہیں. تو جو صاف یار آپ آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج کے ادارے کو اگر پاکستان، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے اس کو دبانے کے لیے 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا جائے؟ کیا یہ پاکستان کا مفاد تھا؟ بولو، آپ کون سی ایجنسیوں کی بات کرتے ہو؟ بے شمار انہوں نے وہ لیاقت علی خان کو بھی مروا دیا. انہوں نے جناب وہ بڑے بڑے لیڈروں کو، قائد اعظم کو آئی ایس آئی نے مروا دیا. یا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن طاقت جو ہے وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سی آئی ڈی کہہ لو یا آئی ایس آئی کہہ لو یا ڈیفرنٹ. یہ تو بہرحال انہوں نے پاکستان کے مفاد کے لیے تو کچھ کیا نہیں. تو ہم ان کے اوپر کیسے رلائے کریں؟ آج کیوں نہیں ہم سمجھتے آئی ایس آئی کو چاہیے تھا کہ بھائی نہیں، اگر وہ پیٹریوٹک ہوتے، وہ نہیں ربوا نہیں بننا دینا پاکستان کے اندر. ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہو آپ. آئی ایس آئی کو اگر پاکستان کے مفاد کا خیال ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ مرزا بشیر کون ہوتا ہے ہمیں کہ کشمیر میں جا کے جنگ کرو. ہاں، یعنی دن بدن ہر چیز آئی ایس آئی کو معلوم تھا کہ یہ 1900 راولپنڈی کانسپریسی جو ہے اس کے اندر کون انوالو ہے؟ قادیانی انوالو تھے. لیکن انہوں نے قادیانی ورد کبھی نام تک نہیں لیا. اتنی بڑی ریوولٹ ہوئی پاکستان کے اندر، یعنی کوشش، ایک بغاوت جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے ایک ریاست کے اندر. اور اس میں جتنے بھی قیدی تھے ان کو ایک کیا کہتے ہیں مکہ تک نہیں مارا گیا تفتیش کے لیے. ہاں، تو سزا کیا دی جنرل نذیر احمد کو کہ جب تک یہ عدالت برخاست نہیں ہوتے تم اپنے آپ کو قیدی سمجھو گے. دیکھو جیسے ہی وہ گھنٹے بعد عدالت برخاست ہو گئی وہ رہا ہو گیا. اور الزام کیا ہے؟ he is a part of conspiracy to topple government of Pakistan. اتنا بڑا جرم اور سزا دیکھو. کیونکہ دیکھیے یار یہ بے شمار چیزیں ہیں. یہ کہتے ہیں جی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کیا، کیا کہتے ہیں 65 کی وار. ارے ذوالفقار علی بھٹو کوئی جنرل تھا، کوئی فوجی تھا؟ کیا انگریز کے کتے جرنیل، انگریزی فوج کے ایوب خان اور یہ عمران خان کا قادیانی کیا لگتا ہے اس کا خالو، اس قسم کے بڑے ناخدا اپنے آپ کو سمجھنے والے جرنیل، وہ بھٹو کی بات کے اوپر ہندوستان پر حملہ کرنے کی پلان بنائیں گے. وہ تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. سویلین کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں سویلین باسٹرڈ. ہاں، اور وہ بریفنگ لے رہے ہیں بھٹو صاحب سے کہ بھی ہم نے حملہ کرنا ہے. پھر کہتے ہیں جی بھٹو نے یقین کروا دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ دوسرا فرنٹ نہیں کھولے گا. ہے یہ بھٹو نے یقین دلانا تھا کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے. کیا بے وقوفانہ چیزیں لگا دیتے ہیں. بھئی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ اگر یہاں سے ایسے جنگ ہوئی تو وہاں ہندوستان کا ریئیکٹ کیا ہوگا. یہ سویلین جو اس وقت شاید فورن منسٹر تھا، کیا اس کی رپورٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے سارا کچھ؟ نون سینس. اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بہت ہی بہنچود ہیں، وہ قادیانی مفاد کی باتیں کرتے ہیں. خیر میں پھر یہی بات ہے، دیکھیے آپ دیکھ لیں آج بھی ہمیں ہاتھ اپنے اٹھا دینے چاہیے افغانستان کے معاملے کے اوپر. بالکل ان کو دوستی کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے، اب بھی ہیں، خواہ وہ طالبان ہو یا کچھ کوئی بھی ہو. ایک طالبان یا افغانی لیڈر آپ بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو کی حکومت ہونی چاہیے، ایک کا نام بتا دیں. وہ ایک تھے شور بازار، حضرت شور بازار، اس نے 1947
2007 میں یہ فتویٰ ضرور دیا تھا کہ بینگ اے مسلم افغان ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ظاہر شاہ کی حکومت نے اس کو اتنا زور ڈالا کہ یہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لو۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، تو ہمیں ان کو افغانستان کو ان کے حال پہ رہنے دینا چاہیے۔ امریکہ اگر کہتا ہے کہ جی آپ افغانستان کے فلانے گروپ کی مدد کرو، آپ اس کے ساتھ یہ کرو، تو ہمیں ان کو کہنا چاہیے بھئی وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہندوستان کو اپنا دوست بھائی سمجھتے ہیں، ان سے جا کے کہیں کہ وہ یہ کریں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ آور ہینڈ ان دس، تو وہ اچھی پالیسی ہوگی۔ لیکن ہر وقت بہنچود یہ قادیانی جرنل اور قادیانی پالیسی میکر الٹی یہ بناتے ہیں۔ افغانستان کا معاملہ ہے، وہاں اگر ہم ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئے گی تو وہ سارے الزامات ہمارے اوپر آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ بے طرف ہو جاؤ، بالکل بے طرف ہو جاؤ، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ہندو سے دوستی کریں، سکھ سے کریں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمیں ہاں جب ہمارے بارڈر پر کوئی ویسٹ کے بارڈر پر یا ایسٹ کے بارڈر پر یا کسی بھی طرح پہ، پھر ہم نے خود اپنا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے کسی طالبان کو تو نہیں کہنا، ہم نے کوئی کسی کے لیے جنگیں نہیں کرتا۔ خیر تو یہ بات ہے کہ یہ میں تو چھوٹا سا ایک کلپ لگا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کہتے تھے کہ جی اب ہندوستان کی کھیل ختم ہو گئی، حالانکہ ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات بن چکے ہیں طالبان کے ساتھ، اندر خانی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ کبھی بھی اینٹی ہندوستان نہیں ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، اور یا مقبول جان، زاہد حامد وغیرہ کو لوگ سوال کریں کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ ہمارے لیے کشمیر فتح کریں گے، اب یہ ہندوؤں کو گلے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ نہ ہمیں وہاں طالبان کی سپورٹ کرنی ہے، نہ ہم نے وہاں ناردرن الائن کی کرنی ہے، نہ حامد کرزئی کی کرنی ہے، ان کو بھی آپ کے معاملات ہیں۔ آگے ہم نے 50 سال میں بڑے ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہمیں ڈکلیئر کر دیا۔ آپ پلیز جتنے یہاں پر ان کے کمانڈر ابھی بھی اگر ہیں تو ان کو کہیں یار یا تو آپ یورپ چلے جاؤ یا قطر چلے جاؤ یا یہ ہمارا پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ مسائل ان کے ہیں، اور وہاں آج تک ہماری فرینڈلی فورس نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی، لیکن پاکستان بچتا آ رہا ہے۔ تو اگر طالبان کے دور میں بھی اگر وہاں ہندوستان کا انفلوئنس ہے تو پھر بھی انشاءاللہ تعالی بچے گا، بصورت کہ ہم اپنے سب سے بڑے دشمن قادیانیوں کی غلامی سے نکلیں۔ وہاں سے ہم نکل نہیں رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں، ہماری تو دعا ہونی چاہیے بینگ مسلم کہ افغانستان میں بھی امن ہو، وہ بھی اس چیز کے اوپر آئیں کہ ہندو اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر ہم اللہ کی توحید کے پرست ہیں، اللہ پرست ہیں، تو پھر ہمیں بھول جانا چاہیے پاکستان کیا ہے یا افغانستان کیا ہے۔ ہندو جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ مشرک ہے، بت پرست ہے۔ تو بہتر یہ ہے ان کے اپنے ایمان کے لیے بھی، افغانوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی خوش نودی کا طریقہ یہ ہے کہ بت پرستوں سے تو دور رہیں، پاکستانیوں کو چاہے جو مرضی کہے، بت پرستوں سے دور رہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ پھر کرم بھی کرے گا۔ جب کسی قوم کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ کہاں جو ہے صحیح درست سمت پر گامزن ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پھر پاکستان کے جو صہیونی اور قادیانی گماشتے ہیں، جیسے زاد حامد ہے یا مقبول جان ہے، وہ گنجا ہارون رشید حرام زادہ ہے، یہ شعیب اور بہت سارے حرامی ہیں، آئے تو صحیح نا۔ اب دیکھیں کہ وہ بحیثیت پاکستان جائیں، پاکستانی وہاں جائیں، افغانستان میں کچھ دن رہ کے آئیں، طالبان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو یاد آئے گا کہ کیا ہم کتنی جو ہے غلط روش پر چل رہے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔ قوم یہی سمجھتی ہے طالبان جو ہیں وہ پاکستانی ایسٹ ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے دور میں بھی پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا،
اور دوسرا تو آپ کے سامنے ہی ہے، پہلے بھی انہوں نے سرحدی جرپیں کی تھی پاکستانیوں کے خلاف، یہ اور بات ہے کہ پریس میں نہیں لائے گئے، یہ نہیں کیے گئے. تو آج بھی دیکھ لیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے کتنے ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ کو اگر امریکہ وغیرہ یا کوئی انگلی دیتا کہ طالبان کے ساتھ آپ یہ بات کریں تھا، وہ تو آپ کو یوز کر رہے ہیں. جو ڈرٹی ورک ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کرواتے ہیں. وہ ان کو امریکنز کو کہو کہ جاؤ بھائی، تمہارے وہ اتحادی ہیں، تم نے ان کو حکومت دی ہے، فنڈنگ تم کرتے ہو، اسلحہ تم ان کو دیتے رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دیا کہ تم آسانی سے اس ریجن میں داخل ہو سکو. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات پھر یہی ہے کہ یہ لوگ کون سے، ان کو شرم بھی نہیں ہے، کوئی ان کو حیا بھی نہیں ہے. ان ماچودوں کو اتنا نہیں پتا کہ دیکھو جو ہم نے باتیں کی تھیں وہ وقت کے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. اگر ان میں رتی بھر شرم ہو تو یہ ماچود جو ہے نا، یہ وہاں تبصرے کرنے سے یا یہ اپنا ٹی وی ٹاک شو وغیرہ میں بند ہو جائیں. کہ کیونکہ یہ تو گمراہی ہے، جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں. جو چیز جھوٹ ثابت ہو چکی ہے اس کے اوپر ابھی بھی یہ مسلسل اترا رہے ہیں. یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو بالکل میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہے. یہ ایک سچ ہے، ہمیں اس سچ کے ساتھ جینا ہے. آپ جھوٹ بولتے جاؤ، جھوٹ کہ جی وہ جہاد پاکستان کے لیے انہوں نے کیا تھا اور ورنہ روسیوں نے ہمیں یہ کر لینا تھا، وہ کر لینا تھا، یہ سب جھوٹ ہے. ارے جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ کب تھا؟ وہ اس وقت تھا جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگیں ہوئی ہیں. اس وقت کوئی بھی پاکستان کی، افغانستان سے کتنے آئے تھے مدد کرنے کے لیے؟ زیرو. جب پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ ہوا تھا تو یہ باقاعدہ افغان گورنمنٹ ان کو پورا سپورٹ کر رہی تھی، مورل سپورٹ کر رہی تھی. جو رشیا سے اسلحہ آتا تھا وہاں کابل میں اس کی ری فیولنگ ہوتی تھی، یہ وہ. تو چھوڑیں یہ چیزیں، اب لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو طالبان آگے آپ پتاشے بانٹو، لڈو بانٹو، بنگلہ ڈالو، کیا کریں گے وہ؟ بالکل ان کو ضرورت تھی پاکستان کی تو وہ تب تک سب ٹھیک تھا. اب وہ نہیں ہے تو ختم ہے معاملہ. اب وہ دیکھو تو صحیح تمہارا حال کیا کرتے ہیں. میں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کتنی گمراہی پھیلائی ہے ان لوگوں نے. کہ جو طالبان تو خیر ایک نام ہے، قوم افغان جو ہے وہ پاکستانیوں سے نہیں ہے. اس کی یہ سچ ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور بالکل افغانستان میں امن ہو جائے. یہ بہت اچھی بات ہوگی. ہمیں اس سے جو ہے ہمیں ان کے معاملات سے دور رہنا چاہیے، بالکل دور رہنا چاہیے. کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تب بھی ذلیل و رسوائی ہمارے نصیب میں ہوگی. اگر ہم کوئی بھی ایسی انوالومنٹ ہوگی تو وہ بالکل اتنا انوالو بھی نہ ہو کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ پاکستانیوں نے کروایا ہے. انوالو بھی نہ ہو ان کے معاملات میں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ میں کہیں یہ فلاں جو ہے ہمارے ایسٹ ہیں، یہ کوئی کچھ نہیں ہے. نہیں. ہر قوم کو اپنے اپنے مفادات کی ہے اور وہ اپنے مفاد کے لیے پالیسی بناتے ہیں. اگر ان کا ہے، ان کا یہ مفاد ہے کہ پاکستان کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی رہے، کیونکہ مفاد کی وجہ کوئی اور نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے ان سے تاریخی ریلیشن شپ، سب جھوٹ ہے. کوئی تاریخی ریلیشن شپ نہیں ہے. جنگیں لڑتے رہے ہیں یہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں.
ان کا صرف یہی مفاد ہے کہ انڈیا جو ہے وہ وہ پاکستان سے اس کی دوستی نہیں ہے، پاکستان کا دشمن ہے، تو وہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے، خواہ انڈیا ہو خواہ اسرائیل ہو کوئی بھی ہو. دس از دا وے اٹ از، کیونکہ یہ اس ریجن میں رہتے ہیں اور مطلب ان کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے تو اس کو ختم کر کے اور اس کے بعد یہ پشاور اور یہ سارے علاقے وہ ہمیں دے دیں گے. یہ وہ اس فہم میں ہے. نہیں وہ نہرو نے کیا کہا تھا جب سردار ولی گیا تھا کہ جی ہمیں وہ پشتونستان وغیرہ، تو اس نے کہا تم کون سی بات کر رہے ہو، ہمارا ہندوستان جو مہابھارت ہے وہ تو کہاں تک جاتا ہے، آمو دریا تک جاتا ہے، تو یہ سارے علاقے ہمارے ہیں، مہابھارت کے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں فراموش کرنے کے بعد اوریا مقبول جان کی بکواس سننے کے بعد، اوریا کو دیکھو وہ حرامزادہ ماچود، اتنی اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ برملا آ کے کہہ سکے کہ نہیں عمران خان مرزئی نہیں ہے. آئے تو صحیح. جو مرزئیوں کی حمایت کر رہا ہے یہ جان کے کہ وہ مرزئی ہے، تو لوگ اس کی بات کے اوپر طالبان کا یا افغانستان کے سنیں، یہ تو نان سینس ہے. پھر بھی اصول تو یہ ہے کہ عمران خان خود آ کر کہے کہ وہ کیا ہے عقیدہ. آدمی نے خود اپنا بیان کرنا ہے. وہ خاموش ہے اور یہ اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، یہ اس کو مدینہ ریاست بنانے والا کہہ کر خود مرزئی ہو چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ کرے کہ اس خطے میں پورا امن ہو، افغانستان میں بھی ترقی ہو، لیکن ہم کو ریالٹیز کو دیکھنا ہے. ہم وشفل ہو سکتے ہیں کسی چیز کے، لیکن جب حقائق زمینی حقائق مختلف ہوں تو ہمیں اس زمینی حقائق کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو پرکھنا ہے. صرف اپنے قیاس کے اوپر، صرف اپنے غلط پروپوگنڈا اور کیا کہتے ہیں اس کو، غلط انفارمیشن دے کے پوری قوم کو گمراہ کرنا اللہ کا یہ جو ہے، یہ حقائق جو ہیں وہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچائی لوگوں کے آگے بیان کریں، نہ کہ جھوٹ جو کہ اوریا مقبول جان، زاد حامد اور دیگر یہ وہ بولتے رہتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو ان سے جو ہے ان کا بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے اصولاً طور پہ. اب کیا کیا جائے؟ اگر یہ واقعی قادیانی اینٹی قادیانی ہوتے تو ان کو ٹی وی پہ کس نے آنے دینا تھا؟ ان کو کسی کالم ان کا نہیں چھپ سکتا تھا. نیور ایور. اتنا ہولڈ ہے پاکستان کے اندر قادیانیوں کا. تو یہ تو ایسے ہی لوگ اگر نہیں سمجھتے تو میرا اس میں کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں. فیکٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں جو میں بیان کرتا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی فیکٹ بیس ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں. میری بات ثابت ہوئی کہ طالبان جو ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان ہے، اینڈ دیٹ از وہ ہے. اور اگر کوئی اس حقیقت کو نہیں مانتا تو وہ قوم و ملت کا نقصان کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو یا وزیر خارجہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے کہے کہ جو ہے افغانستان کی مدد کی جائے فلانا؟ ارے وہ ان کے اپنے بھی تو نمائندے ہیں، وہ تو کہتے ہیں تم کون ہو ہمارے فیصلے لینے والے؟ ہمیں تو کیا کہتے ہیں وہ اس لیول کا سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہاں اتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں ہر بار جا کے جی ہم نے افغانستان کے اندر امن دیکھنا ہے. تو تم کون ہوتے ہو امن دیکھنے والے؟ یا چھوڑ دو، اپنے ملک کا خیال کرو، افغانستان کو ان کے حال پر رہنے دو. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اور دیکھو سب نے آ کے تنقید کی ہے. حالانکہ طالبان کی کیا افغانستان کے فائدے کی بات ہے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ آپ سے یہ بھی نہیں سننا چاہتے
لیکن آپ اتنے بے شرم ہیں بار بار وہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کون ہو, آپ دال خور, آپ کون ہوتے ہو ہمارے ملک کے بارے میں بات کرنے والے. یہ اور بات ہے, جب ضرورت پڑتی تو 5 ملین آ جائیں گے وہاں, لیکن بات اور ہم نے نہیں سمجھنا. پرابلم تو یہ ہے, ہم نے اوریا مقبول جان کی بات کو لے کر چلنا ہے, ہم نے زاد احمد کی بات کو لے کے چلنا ہے, ہم نے مرضی پالیسی پر چلنا ہے, بس پھر چلتے رہو. کھانگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ. جگہ کافی خوبصورت ہے, مجھے جگہ کافی پسند آئی, تو اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے. آدمی نے کہا اگر پاکستانی ہے تو ہم اجازت نہیں دیں گے. اچھا, کہا کہ ہندوستانی ہے. اچھا, اچھا یہ ہمارا بھائی ہے, اس کی اجازت ہے. اب یہاں پارک میں کیا ہوا کہ میں گیا تو شکل سے میں پاکستانی, آئی لک لائک پاکستانی رائٹ, شکل سے میں پاکستانی لگتا ہوں. تو انہوں نے بولا پاکستان سے آیا, ہم لوگ اس کو اجازت نہیں دیں گے. ان لوگوں نے بولا یہ انڈیا سے ہے یار, انڈیا سے آیا ہے یہاں پہ. او مائی گاڈ, انہوں نے بولا یہ تو اپنا بھائی ہے یار, اس کو تو اجازت ہے اندر جانے کی. تھینک یو, تھینک یو. گڈ ریلیشنشپ بٹوین, دیر از گڈ ریلیشنشپ بٹوین افغان اینڈ انڈیا. پولیٹیکل ریلیشنشپ, پولیٹیکل آلسو, بزنس آلسو. بھائی یہاں پہ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو میں کیول انڈیا کا پاسپورٹ ہے نا, اس لیے اتنا آسانی سے میں گھوم پا رہا ہوں. آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے گھومنا. صحیح بتا رہا ہوں, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے گھومنا. یہ لوگ نا انڈیا کو بہت پیار کرتے ہیں, پاکستان کو بالکل نہیں کرتے. انڈیا والوں سے تو یہ مان لو ان کی جان حاضر ہے, انڈیا والوں کے لیے تو افغانستان میں ہوگی. ابھی ہم لوگ واپس سے ہیں جو کابل میں آ گئے. بھائی جان بنا یہ ہماری, ہم بھی مہمان نواز ہیں آپ لوگوں کی طرح, ایسا نہیں ہے. تھینکس. کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی ویسے میری یہاں پہ جو ہے افغانستان طالبان کے لوگ ہیں ان سے کافی اچھا بانڈنگ رہا. بائے بائے بھائی جان, بائے بائے. او مائی گاڈ, وشواس نہیں ہو رہا طالبان لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا بانڈنگ کیسے ہو سکتا ہے یار. ڈونٹ بلیو بھائی, ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا کہ اتنا اچھا بانڈنگ ہو سکتا ہے. یہ جو جگہ یہاں پہ کوئی پارک ہے, حبیب اللہ ججائی پارک, حبیب اللہ ججائی پارک ہے, اس کو گھومنے آئے. پارک مجھے کافی اچھا لگا ہے, ماؤنٹینس میں پارک ڈیولپ کر رکھا ہے ان لوگوں نے. دیکھو ابھی چلتے پارک کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. ویسے آج یہاں پہ فیمیل ڈے ہے, یہاں پہ فیمیل الاؤ, لیکن ان لوگوں نے بولا کہ یہاں پہ یہ انڈیا سے ہے, اپنے گیسٹ ہے, تو ان لوگوں نے تھوڑا سا انٹری دے دی ہم لوگوں کو, تھوڑی سی نہیں پوری انٹری دے دی ہے. لیکن وہ دیکھو حبیب اللہ ججائی پارک کا وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہے یار. تو ابھی یہ ہے, یہ دیکھو حبیب اللہ ججائی پارک ہے, یہ بندہ ہے جو حبیب اللہ ججائی, اس بندے کا نام ہے. اور آج یہاں پہ آج فیملی ڈے ہے, تو یہاں پہ آج وومینس ہی الاؤڈ ہے. تو ایک میں اکیلا بندہ ہوں جو یہاں پہ مین الاؤ کیا ہے ان لوگوں نے. یہ دیکھو یہ کافی اچھا پارک ڈیولپ کر رکھا ہے. 1000 کھانے کا پرائز تھا, افغانی مان لو یا روپیہ مان لو, تھوڑا تھوڑا سیم ہی ہے. سو گائز ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے ہے نا, جو افغانستان کے جو لوگ ہیں نا, طالبان سرکار کے جو طالبان یہاں پہ رول کر رہے ہیں, ان کے کچھ لوگ ہیں, تو ان لوگوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, چائے وغیرہ کے لیے بلائے, تو ہم لوگ ابھی وہیں چلتے ہیں اور چائے وغیرہ دیکھتے ہیں کیسا کیا انوبھو ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو بھائی ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ کھانا پینا کھا کے, اور ان بھائی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ چائے وائے پیئیں گے, تھوڑا سا انجوائے کریں گے. اور یہ اپنے سارے افغانستانی بھائی ہیں, طالبانی بھائی ہیں, کافی اچھا لگ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے یہاں پہ. مطلب یہ لوگ کافی اچھے لوگ ہیں, مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے. گائز افغانستانی ہندوستانی بھائی بھائی بڑھیا ہے, اچھا لگ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں. ہم لوگ ابھی یہ بھائی لوگ اپنے افغانستانی بھائی لوگ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, کافی اچھا لگ رہا ہے. سپر سپر. பரிமாணமோ அப்புறம் நம்மளோட உறவு வந்து போகாது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க, எப்படிலாம் அவங்களோட கலாச்சாரங்கள் இருக்குன்றத பாருங்க. போட்டோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. See you. Bye. Thank you. See you. Yeah, sure. So ابھی ہم لوگ آئے ہیں ان بھائی لوگوں کے ساتھ میں, گھوم پھر کے آئے ہیں.
इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। देखो इन्होंने हमारे लिए कार रोकी है, हम लोग निकल रहे हैं ना, तो इन्होंने हमारे लिए कार रोकी है। ऐसा मेहमान नवाजी हम लोगों ने तालिबान के साथ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान लोग हमें इतने अच्छे से मतलब ट्रीट करेंगे यार। इतना मेहमान नवाजी के, चाय पिला रहे हैं, वो मैगोट बिस्किट ला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मतलब जबरदस्ती चाय पे चाय डाले जा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं उनको मना कैसे करूँ यार। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग, जगह काफी खूबसूरत है, मुझे जगह काफी पसंद आई, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। आदमी ने कहा अगर पाकिस्तानी है तो हम इजाजत नहीं देंगे। अच्छा। हमने कहा कि हिंदुस्तानी है। अच्छा। अच्छा, ये हमारा भाई है, इसकी इजाजत है। अब यहाँ पार्क में क्या हुआ कि मैं गया तो शकल से मैं पाकिस्तानी, आई लुक लाइक पाकिस्तानी राइट, शकल से मैं पाकिस्तानी लगता हूँ। तो उन्होंने बोला ये पाकिस्तान से आया, हम लोग इसको इजाजत नहीं देंगे। इन लोगों ने बोला ये इंडिया से है यार, इंडिया से आया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, उन्होंने बोला ये तो अपना भाई है यार, इसको तो इजाजत है अंदर जाने की। थैंक यू, थैंक यू। गुड रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज गुड रिलेशनशिप बिटवीन अफगान एंड इंडिया। पॉलिटिकल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आल्सो, बिजनेस आल्सो। भाई यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेते ही तो मैं केवल इंडिया का पासपोर्ट है ना, इसलिए इतना आसानी से मैं घूम पा रहा हूँ। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए घूमना। सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए घूमना। ये लोग ना इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं करते। इंडिया वालों से तो ये मान लो इनकी जान हाजिर है, इंडिया वालों के लिए तो अफगानिस्तानियों की। अभी हम लोग वापस से हैं जो काबुल में आ गए।